اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اب تو جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں لوگ کم ہوتے جاتے ہیں کلاس میں، یا پھر یہ کہ وہ حاضری کی شرط پوری کرنے کے لیے آخری آدھے گھنٹے میں یا پہلے گھنٹے میں حاضری لگوا جاتے ہیں اور پھر بس۔ بہرحال آج ہمارا پانچویں صفحے کا دوسرا سبق ہے، تو ہم شروع کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم تو ہو چکا ہے۔ سسٹر فوزیہ منصور ہیں ہمارے ساتھ، سسٹر غزالہ اور ان کے ہسبینڈ سہیل ڈار صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی آج جوائن کیا، بلکہ اکثر سب سے پہلے جوائن یہی دونوں کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ریگولر۔ میرا نہیں خیال، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ان کی کوئی کلاس ابھی تک مس ہوئی ہو۔ ہر کلاس میں یہ موجود ہوتے ہیں اور سب سے پہلے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں ہیرا سردار بھی ہیں ہمارے ساتھ، رابعہ ہاشمی موجود ہیں، راہلہ رضا نے بھی جوائن کر لیا ہے، رمشا اور شبینہ اکٹھے جوائن کیا کرتی ہیں، وہ بھی موجود ہیں، سہیل ڈار صاحب ہیں، پھر ہمارے ساتھ اور تسنیم ہاشمی ہیں۔ تسنیم ہاشمی بھی ارلی جوائنرز میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، جو شوق اور جذبے سے اور فکر سے آپ شامل ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 2 کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 5 ہے اور اشارہ بی ہے، یعنی دوسرا اشارہ ہمیں پڑھنا ہے۔ ہمارے دوسرے کورس کا قرآن کا سلیبس کیا ہے؟ پہلے پارے کے پہلے 5 صفحات، یعنی پہلا ربع، تو اس میں ہے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی پہلی 37 آیات، جن کے مضامین ہیں ہدایت اور حضرت آدم علیہ السلام، جبکہ ان کے ذیلی مضامین ہیں متقین، کافرین، منافقین، دعوت قرآن، اور آخری صفحے پہ جا کے جو ٹاپک آتا ہے وہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بحیثیت پہلے انسان ہدایت کا دیا جانا۔ تو یہ ہے ہمارا کورس 2 قرآن پارٹ کی ٹی پی آئی، یہ ہمارا دایاں ہاتھ، جس میں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں صفحہ ہے۔ ان 5 صفحوں کو ہم نے اس طرح سے تقسیم کیا ہے کہ ایک ایک صفحے کے 4 حصے ہیں، جن کے ہم نے نام جو ہے نا اس حصے کا لکھا ہوا ہے اشارہ۔ تو یہ 4 اشارات پر ہر ایک صفحہ مشتمل ہے، اور ان اشاروں کے نام رکھے ہوئے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی اس کو دہرانا چاہے کوئکلی۔ ہیرا سردار۔ پہلا صفحہ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرا کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادیوں اور بے وقوف دو رخے۔ تیسرا پہلی آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ تیسرا وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ 5واں بھی کرنا ہے؟ ہاں جی، یہ چوتھا صفحہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب پہلے آپ شارٹ کروائیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلا تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ دوسرا کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ تیسرا آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ چوتھا وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ ٹھیک ہے 5واں کروا دوں؟ سسٹر، اب یہ سسٹر رابعہ ہاشمی کروائیں۔ ایک منٹ، پہلے 5ویں صفحے کا تھوڑا سا تعارف آپ کو میں دے دوں، جو ہم نے کل بھی دیکھا تھا، اور وہ کیا تھا کہ 5ویں صفحے پہ آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ رک رک کر تو نہیں آ رہی؟ نہیں، کلیئر ہے۔ کلیئر آ رہی ہے الحمدللہ۔ اچھا، خلیفہ پر سوال جو ہم نے کل پڑھ لیا، آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اسماء کی تعلیم، اور آخری 2 کلاسز میں، اگلی 2 کلاسز میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سجدہ اور ابلیس، اور پھر ہوگا پھسلانا اور توبہ۔ یہاں پہ 5واں صفحہ اور پہلے پارے کا ربع ختم ہو جائے گا۔ تو سسٹر رابعہ ہاشمی، آپ یہ 5ویں صفحے کے ڈیٹیل پوائنٹر اور شارٹ پوائنٹر دونوں کروائیے۔ خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھیلانا اور توبہ۔ شارٹ ہے خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ شاباش۔ تو اب یہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اچھی وہ دہرائی بھی کروائی ہے، آپ سب بار بار اس کو دیکھ دیکھ کے
گھر میں اس طرح ہاتھ کر کے اس کی ٹی پی آئی کیا کرے، آپ کو رٹا لگا کر یاد کرنے نہیں پڑیں گے، آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گے۔ اصل میں ان کو رٹا لگانا مقصد نہیں ہے، مقصد تو ان پوائنٹرز کا یہ ہے، اور ان کو یاد کرنے کا اور یہاں پہ ریوائز کرنے کا اور سننے یا سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو قرآن کے مضمون ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ آیات کس طرح کی ہیں، کس طرح کی بات ان میں ہو رہی ہے۔ آج کے پوائنٹر کا تعارف یہ ہے کہ ہمیں آیت نمبر 31، 32 اور 33 پڑھنی ہے، اور اس 3 آیات کے اس پوائنٹر کو نام دیا گیا ہے اسماء کی تعلیم کا، یعنی یہ 5ویں صفحے کا دوسرا اشارہ ہے۔ اور اس کا پچھلی آیات سے تعلق کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ اس سے پہلے جو ذکر ہو رہا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال کا ذکر کیا تھا، جبکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید تفصیل کے ساتھ جواب دیں گے۔ انہوں نے سوال کیا تھا نا کہ بھئی وہ انسان تو خونریزی کرے گا، تو اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور پھر آگے اب مزید اس کی تفصیل آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس طرح سے انفارم کیا کہ یہ مخلوق جو اب پیدا کی جائے گی، جس کو ذمہ داری دی جائے گی، وہ کیوں ایسے بنائی جا رہی ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔ اس طرح سے ان تینوں آیات سے ہمیں کیا اسباق ملیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نام سکھائے۔ دوسرا، اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا، فرشتے سمجھ گئے تھے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے، یعنی صرف ریزی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا غیب جانتا ہے۔ اور اس طرح 3 آیات ہیں اور اتنا لمبا یہ ٹیکسٹ بن رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے لیے یہاں نئے الفاظ صرف کتنے ہیں؟ 2 2 4 اور 6 اور 7 الفاظ ہمارے لیے نئے ہیں۔ تو ہم ان 7 نئے الفاظ کو بھی انشاءاللہ اس چیلنج کو بھی کیسے کور اپ کریں گے؟ فکروں کے ذریعے۔ فکروں کو ہلکا سا کلر کیا گیا ہے، ہم ان فکروں کو بار بار ریوائز کریں گے اور ہمیں وہ انشاءاللہ ان کے معنی یاد ہو جائیں گے الفاظ کے۔ تو یہ پہلی آیت ہے، آیت نمبر 31۔ ڈاکٹر صاحب تلاوت کر دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم السماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اس نے سکھائے آدم کو نام سب کے سب، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان سب کی اگر تم ہو سچے۔ صدق اللہ علیہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ تو یہ ہے آیت نمبر 31۔ اس کا اب ہم تلاوت اور ترجمہ کے بعد دیکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ کیا مطلب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعلم، 2 ٹکڑے، وا اور علامہ، سکھایا۔ یہ لفظ ہم کسی نہ کسی شکل میں پہلے پڑھ چکے ہیں جب ہم QC 1 کر رہے تھے، تو وہاں ہم نے ایک حدیث سیکھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ علامہ جو ہے نا یہ ہے سکھائے، اور ویسے لفظی ترجمہ بنتا ہے علامہ، اس نے سکھایا، ٹھیک ہے، کسی ایک نے سکھایا۔ وعلمہ، اور اس نے سکھائے، یعنی کس نے سکھائے؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائے۔ آدم، آدم کو، ٹھیک ہے، آدم، یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں آدمی، تو یہ آدم سے آدمی ہے، یعنی آدم والا، تو آدمی۔ وعلمہ آدم، اور اس نے سکھائے آدم کو۔ اب یہاں دیکھیں میم کے اوپر زبر ہے نا، تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت آدم کو کی بات ہے۔ حضرت آدم یہاں پہ آبجیکٹ ہیں، سبجیکٹ نہیں ہے۔ اور اس نے سکھائے آدم کو الاسماء، الاسماء نام، ٹھیک ہے، بسم اللہ اسم، یہ لفظ ہم نے QC 1 کی پہلی کلاس میں پڑھا تھا، دوسری کلاس میں۔ تو اسم سے اسماء، اسم نام کو کہتے ہیں، اسماء اس کی جمع ہے، تو یہ جمع نام ہے۔ آدم، اس نے سکھائے آدم کو نام کلھا، سب کے سب، ٹھیک ہے، سارے کے سارے نام سکھا دیے۔ تو کل کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں کل جہان، یہ وہی کلھا ہے کہ ان ناموں کا سب، ہر چیز، ہر حصہ، ہر نام۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اس نے سکھائے آدم کو سب کے سب نام، تمام نام۔ ثم، پھر،
پہلے سکھا دیے، پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اب یہ پھر میں وہ جو کل بات کہہ رہی تھی کہ اس سٹوری کو امیجن کریں، ویژولائز کریں، اس کو پکچرائز کریں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ۔ حضرت آدم کی تخلیق ہو گئی ہے، آدم کو علم بھی دے دیا گیا ہے، اب آدم کی پریزنٹیشن ہے، حضرت آدم کو پیش کیا جا رہا ہے، یعنی میرا اور آپ کا آمنا سامنا کس کے ساتھ؟ فرشتوں کے ساتھ، باقی مخلوقات جو اس وقت موجود تھیں یعنی فرشتے اور جن۔ تو ہماری پریزنٹیشن کیسے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سامنے لے جایا گیا، ثم پھر عرض ہم، دو ٹکڑے ہیں، عرض پیش کیا، ہم عرضی دیتے ہیں نا اپلیکیشن، وہ عرضی جو ہوتی ہے نا وہ پیش کرنا ہوتا ہے کوئی درخواست کو، ثم عرض پھر پیش کیا، ہم ان کو، یعنی ان سب ناموں کو حضرت آدم کے ساتھ، ثم عرضہم پھر پیش کیا ان کو، علی پر، الملائکتی فرشتوں، ٹھیک ہے، الملائکتی فرشتوں پر، ثم عرضہم پھر پیش کیا ان کو، علی الملائکتی فرشتوں پر، فقالا، یہ تو بہت سمپل ہے، آپ کو پتا ہے، فا حرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پس، یا پھر بھی کہتے ہیں، تو بھی کہتے ہیں، قالا، قالا کا پورا ٹیبل ہم نے سیکھا ہوا ہے، قالا اس نے کہا، فقالا پھر اس نے کہا، اس نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے پیش کیا حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے، ان کو ناموں کے ساتھ، فقالا پھر اللہ نے فرمایا، انبئونی، انبئ، ٹھیک ہے، انبئ خبر دے، نی مجھے، بتاؤ مجھے، یہ نی جو ہے نا ہمیں اپنی طرف اشارہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا، پھر فرمایا انبئونی، بتاؤ مجھے، باسمائی، نام، ہاؤلائی سب، ہم ہاؤلائی QC1 میں اسم اشارہ سیکھ چکے ہیں نا، یہ ہاؤلائی یعنی یہ سب کے سب نام، اوپر ان کے لیے کیا استعمال ہے؟ کلہا، ناموں کی ہر قسم، تمام کے تمام نام، یہاں ہاؤلائی کہ یہ جو نام تمہیں ہم نے سکھائے، یہ سارے کے سارے نام ادھر ان کو مجھے سناؤ، بتاؤ، باسمائی، نام، ہاؤلائی ان سب کے، ان کنتم صادقین۔ اچھا یہ دیکھیں، انبئونی بتا مجھے، انبئو بتاؤ، نی مجھے، وہ یہ نی جو ہے یہ بھی ہم نے سیکھ لیا، وجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اس میں نی کا مطلب ہم نے یہی کیا تھا، مجھے، تو مجھے سارے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، ان اگر، کنتم تم ہو، کنتم بھی کانا والے ٹیبل میں ہم سیکھ چکے ہیں، تو کتنا فائدہ ہوتا ہے نا جو ہم گرامر میں سیکھتے ہیں، وہ ایسے ون بائی ون کر کے دیکھیں آپ، وہ الفاظ قرآن کے ٹیکسٹ میں آ رہے ہیں، تو جس نے گرامر سیکھی ہو اسے قرآن کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ ان کنتم اگر تم ہو، صادق سے صادقین، سچے، اگر تم سچے ہو، صادق، صادقہ یصدق اسدق، تو وہاں سے صادق جو ہے یہ اسم فاعل بنتا ہے، تو صادقین جو ہے صادق کی جمع ہے، سچے، اگر تم سچے ہو۔ یہاں اسماء سے تمام چیزوں کے نام مراد ہو سکتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، جیسے چاند، سورج، ستارے، درخت، پھل، مختلف چیزیں یا مختلف وغیرہ، یعنی جتنی بھی سپیشیز ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ان سپیشیز کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا، انہیں بتا دیا ایسی ایسی مخلوق ہوگی، ایسی ایسی چیزیں ہوں گی، اس طرح کے مظاہر فطرت ہوں گے، تو یہ علم حضرت آدم کو سکھا دیا گیا، اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، اور انہوں نے وہ سب نام بتائے۔ تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی حیثیت بخشی تھی۔ اب یہ بات سوچیے، یہ بات نہ بھولیں کہ ہمارا حضرت آدم سے کیا رشتہ ہے، یعنی یہ میری اور آپ کی ہی بات ہو رہی ہے۔ حضرت آدم کو یہ والی خصوصی حیثیت بخشی اور پھر انہیں علم سے نوازا، تو یہ والی بات تھی، یہ جو علم ہے نا یہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ فرشتے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ایک خاص سٹرکچر پہ بنے بنائے، جیسے کہتے ہیں نا بائی ڈیفالٹ، وہ ایک بنے بنائی سٹرکچر پہ ہیں، وہ اس سٹرکچر سے نہ ادھر ہو سکتے ہیں نہ ادھر ہو سکتے ہیں، جو انہیں حکم ملے گا انہوں نے وہ صحیح کرنا ہے۔ علم والا اختیار، علم والی صلاحیت اور خوبی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دی ہوئی تھی، انسان وہ مخلوق تھی جسے علم دیا گیا تھا، تو یہ فرق تھا۔
در حقیقت اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ہمیں فرشتوں پر اس لحاظ سے برتری حاصل ہے، اسی لیے اشرف المخلوقات انسان کا نام رکھا گیا۔ مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ انسان۔ تو دیکھیں، انسان کا اشرف المخلوقات ہونا کس وجہ سے ہے؟ علم کی وجہ سے۔ اب یہ میرے اور آپ پہ منحصر ہے کہ ہم اس علم والی چیز کو کتنا استعمال کرتے ہیں۔ ہم واقعی عالم ہیں، یعنی اس طرح کے عالم کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خلافت والی ذمہ داری کو نبھا سکیں؟ ہمیں تو قرآن ہی سمجھ نہیں آتا۔ اب مجھے بتائیں پھر علم کی اور کیا ڈیفینیشن ہم نے؟ پھر علم تو اور آپ جہاں سے بھی نکال کے لے آئیں، علم کی بنیاد تو یہ ہے نا۔ باقی بھی سارے علم، ہر فائدہ مند، ہر اچھا علم حاصل کرنا، یہ فرشتوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ انسان کو صلاحیت دی گئی تھی۔ جنوں کی کوئی یونیورسٹیاں نہیں ہوتی، ان کے کوئی ادارے نہیں ہوتے، اگر انہوں نے بھی سیکھنا ہو تو وہ انسانوں سے ہی آ کر سیکھتے ہیں، یا پھر جو جن انسانوں سے سیکھ کے جائیں تو وہ وہاں جا کے جنوں کو سکھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کا بھی سسٹم چل رہا ہے، اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہے، اور میرے اور آپ کے لیے جو اعزاز کی بات ہے وہ علم والی ہے کہ ہمیں علم دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں تخلیق کیا علم کی صلاحیت کے ساتھ، اور اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا، ورنہ محض عبادت تو فرشتے بھی کر رہے تھے۔ اللہ ہمیں نہ پیدا کرتے، مجھے نہ پیدا کرتے، آپ کو نہ پیدا کرتے، لیکن پیدا کیا اللہ نے۔ تو ہمارے اور ان میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے عمل کے لحاظ سے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کا تعارف ان کے بہترین وصف یعنی علم کے ذریعے کروایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس سیکھنے کی صلاحیت ہے جو کہ ان کے پاس نہیں تھی۔ تو ربی زدنی علما کے ذریعے مجھے اور آپ کو دعا مانگنی چاہیے، اور اپنی اس صلاحیت کے لحاظ سے ہمیں خوب علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ تب تک ہی ہے، ہم تب تک ہی حاصل کر سکتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں۔ دیکھیں، اب زندہ نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا اشرف المخلوقات ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ علم بھی یہیں رہ جائے گا، اور ہماری سیکھنے کی صلاحیت بھی یہیں رہ جائے گی۔ میرے اور آپ کے پاس بڑا لمیٹڈ ٹائم ہے، اس لحاظ سے یہ احادیث بڑی اہم ہیں۔ مسلم کی ہیں تینوں احادیث، اور ایک بخاری میں بھی ہے۔ پہلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی رستہ پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے نا، علم سیکھیں اور جنت میں اپنے لیے آسانی بنائیں اس رستے کے لیے۔ دوسری حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ پہلی، صدقہ جاریہ، دوسری، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، تیسری، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے۔ تو ان تینوں چیزوں میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں، اور ان کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں، ان کو اتنا فروٹفل بنانے کی کوشش کریں اپنی زندگی میں کہ آپ کے جانے کے بعد یہ آپ کے لیے اتنی ہی فائدہ مند ہو سکے۔ اور تیسری چیز حدیث کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ دین کی سمجھ نہ ہونا بھی ایک بڑی تکلیف دہ اور بڑی مشکل اور عذاب والی بات ہے۔ دین کی سمجھ نہیں ہوتی تو ہمیں مناسب طریقے سے زندگی گزارنا بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ ہمیں تو ہمارا دین ہاتھ سے نوالا اٹھا کر منہ تک لے جانے سے لے کے واش روم یوز کرنے تک کے آداب اور تعلیمات دیتا ہے، اور جو معاشرت، سیاست، معیشت وغیرہ کے جو اصول اور قاعدے ہیں وہ تو پھر ایک بہت بڑی چیز ہے، ہمیں تو ہمارا دین وہ بھی سکھاتا ہے۔ اتنی اچھا پرفیکٹ دین جن کا ہو انہیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور انہیں قدر کا بہترین حق ادا کرنا یہی ہے کہ اس کو سمجھیں، اس دین کو سمجھیں کہ وہ ہے کیا۔ تو دین سمجھ کیسے آئے گا، کہاں سے ملے گا؟ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہاں سے ملتا ہے؟ دین ملتا ہے قرآن سے اور سنت سے۔ ہمیں وہی نہیں پتا ہوگا تو پھر ہم دین کی سمجھ کیسے حاصل کریں گے اور
कैसे फिर अशरफ उल मखलूकात होने का हमें तो फिर कोई हक ना हुआ ना। अब इसका रवान तर्जुमा मैं आपको बता देती हूँ, आप मेरे साथ साथ खुद भी दोहराएं। 3 आयात हैं, वक्त कम है, इसलिए आप खुद मेरे साथ सारे जो ऊंची आवाज में कर सकते हैं, वरना जहां जहां बैठे ऊंची आवाज में करें, दोहराएं। वल्लमा, और उसने सिखाए, आदम सिखाए, अल अस्मा, आदम 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 को नाम, आदम को नाम, हम सबके सब सब बड़े बड़े सबके सब सब। पढ़े। तुम आरदहum, फिर तुम अरदहम, फिर पेश किया उसको अलल मलाइकाते फरिश्ता को, फकाला, फिर फरमाया अम्बिऊनी, बताओ मुझे बेअस्माए नाम हाउलाए, उन सब के, इन अगर तुम हो सादिकीन सच्चे। सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, एक आयत मुकम्मल हुई। आयत नंबर 32, डॉक्टर साहब इसकी तिलावत और तर्जुमा कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। उन्होंने कहा, पाक है तू, नहीं कोई इल्म हमें मगर जितना तुमने सिखाया हमें, बेशक तू ही जानने वाला हिकमत वाला है। सदक़ल्लाहु अलज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन। तो ये जो आयत है, इसका तिलावत और तर्जुमा के बाद हम देखते हैं एक एक लफ्ज का कि कैसे है। कालू, काला से कालू, काला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा, किन सब ने कहा। जुमा के सीगे में यहाँ कौन है? फरिश्ते, फरिश्ते। कालू, वो कहने लगे, उन्होंने कहा, सुबहाना का, पाक है तू। ठीक है, सुबहाना का QC1 में, सुबहाना का पाक है तू, ला नहीं है, इल्मा इल्म, लना हमारे लिए। ये सारे वो लफ्ज हैं जो हमने QC1 में सीख लिए होंगे। कालू, उन्होंने कहा, सुबहाना का तू पाक है, ला इल्मा लना, हमारे लिए कोई इल्म नहीं है, हमें कोई इल्म नहीं है, इल्ला मगर, या सिवाय, माँ जो, अल्लम ता। ठीक है, अल्लमा ये वाला था ना, ये अल्लमा उसने सिखाया, तो अल्लमता ऐसे आता है, अल्लमता। अभी हमने ये टेबल नहीं सीखना, QC3 में जाके सीखेंगे। अल्लमता, तूने सिखाया, ना हमें, ये दो टुकड़े बनते हैं, अल्लमता एक लफ्ज है, ना एक लफ्ज है। तो जो तूने हमें सिखाया। और वैसे बताएंगे जरा इसका, थोड़ा सा वैसे सोच के बताएं कि अल्लम ता ये किस बाब में से, किस फेल में से आया हुआ है। आलमा, 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 नासरा बाप का अलिमा, आलमा, यालमो, इलम, आलिम, आलिमा तो सीन बात आलमा, आलमा, आलिम, नहीं आप, आलिमा है, ये आलिमा, अलमता अभी हमने जो पढ़ा आपने था। QC1 में पढ़ा हुआ ना, जो अभी तक पढ़ा हुआ है, उसमें से जरा सोच के बताएं, इसके रूट लेटर क्या होंगे, ये कौन सा लफ्ज होगा, बाप कौन सा होगा, ये कौन मैम सा ये वाला फेल। तीसरा है, तनवीन आलिमा लाम तो, मीम भी होगा। आलिमा का तीसरा। इल्म, हाँ ये सिस्टर किसी ने बोला है, इल्म का लफ्ज, मैं ये चाह रही थी आप ये बोलें। आपको याद है ना, QC1 में हमने टेबल किया था सामिया के पैटर्न पे, आलिमा यालमु एलम। आलिमा, ठीक है, ये हाँ वही जी। चीज है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जरा डिफरेंट है। ये जिस स्ट्रक्चर पे है, वो सामिया का बाब नहीं है। ठीक है, वो हाँ कौन जी। सा बाब है, क्या स्ट्रक्चर बनता है, वो इंशाल्लाह हम QC3 में सीखेंगे, और बहुत मजे का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो अल्लमता, तूने सिखाया ना हमें, मगर जितना तूने हमें सिखाया। उसके बाद क्या है, इन्ना का, ये आपको ऑलरेडी पता है, इन्ना का दो टुकड़े होते हैं, बेशक तू, अंता तू, दो दफा आ गया। तो अब आप खुद सोचे फिर क्या होगा, तर्जुमा क्या होना चाहिए, एम्फेसिस है ना, उलाइका के बाद हुम का आ जाना। और अभी कल हमने कोई चीज, सिस्टर ने सवाल भी किया था, किसी सिस्टर ने, याद आ रहा है किसी को, क्या था? जी नाहनु और जी ना जी, इकट्ठा आ अच्छा रहा हाँ, था ना, तो वो नाहनु कह के रहे थे बाद अगर नाहनु, नुसब्बिहु, तो ये भी इन्ना का के बाद अंता, यानी ये एम्फेसिस है, इन्ना का बेशक तू, अंता तू, बेशक तू ही, अल अलीमु, इल्म से, ये देखिए फिर वही आ गया, इल्म वाला, अलीम। तो आलिम था ना, उसका इसम फाइल आलिम था, तो आलिम से एक लफ्ज ना अलीम भी बनता है, इसको हम आगे जाके सीखेंगे कैसे अलीम बनता है, ये QC4 में सीखेंगे इंशाल्लाह। तो अलीम क्या होता है, जानने वाला।
اور بے شک تو ہی جاننے والا ہے، الحکیم، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں حکمت والا، علیم حکیم، ٹھیک ہے، یہ آپ کا فکرہ ہے، العلیم الحکیم، علم سے علیم جاننے والا، حکمت سے دانائی سے حکیم، حکمت والا، العلیم الحکیم جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو اس کی شرح کیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز، یہ دیکھیں فرشتوں کی بات ہے، کتنا ادب اور احترام ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کا، بڑا روب جاہو جلال ہے، عزت اور حشمت ہے اللہ تعالیٰ کی بہت، کہ فرشتوں نے پہلے بھی کوئی اعتراض کی بنا پہ نہیں اللہ سے سوال کیا تھا، وہ سمجھنا ہی چاہ رہے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ بھئی انسان تو اتنی زبردست پروڈکٹ ہے ہماری کہ ہم نے خود پوری مصلحت اور حکمت کے تحت انسان کو تخلیق کیا ہے، اور جب انسان نے یہ حیران کن کام کر کے دکھایا کہ تمام چیزوں کے نام سنا دیے، تو پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ اچھا اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے، ہمارا تو علم کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے فرشتوں نے یہ اللہ کی تعریف میں کہا کہ سب سے دیکھیں، سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی کہ انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو کسی بات کا علم نہیں ہے، اگر ہمیں کسی بات کا علم ہوتا بھی ہے تو وہ وہی سے آتا ہے جو تو ہمیں سکھاتا ہے، جو تو ہمیں بتاتا ہے، خود ہمیں تو کچھ نہیں پتا۔ تو اگر ہمیں کوئی چیز نہ معلوم ہو تو پھر ہمیں فرشتوں کی مثال کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے۔ کسی چیز کا نہ پتا ہونا بھی کوئی اتنی خامی کی بات نہیں ہے، کوئی واقعہ کوئی موقع ہوتا ہے تو پھر ہی ہمیں وہ چیز سیکھنے کو پتہ لگانے کو ملتی ہے۔ تو اگر کسی چیز کا نہیں پتا، آپ سے کچھ پوچھا جا رہا ہے تو آپ سبحان اللہ کہہ دیں، یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے۔ اچھا، کسی چیز یا واقعہ کے پیچھے حکمت سمجھ نہ آئے تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ پھر یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے ہر راز اور حکمت کو جانتا ہے، ہمارا علم بہت محدود ہے، ہم ہر چیز کے پیچھے پوشیدہ حکمت کو نہیں جان سکتے، جیسے زلزلے، موت، بیماری وغیرہ۔ دہریہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو بہت ہی زیادہ مٹیریلسٹک ہوتے ہیں، وہ ایسی پوائنٹس اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، تو وہ زلزلے کیوں لے کے آتے ہیں، وہ انسانوں کو موت کیوں دیتے ہیں؟ انہیں اصل میں نہ اللہ کا، جب ہم ایسا گلا یا ایسا سوال کرتے ہیں نا، تو اصل میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے کون، ہمیں اللہ کی ذات کا تعارف ہی نہیں ہے، ہمیں اس بات کا بھی نہیں پتا کہ ہم کیوں ہیں، یہ دنیا کیوں ہے، مقصد کیوں ہے۔ انسان اس طرح کا سوال اٹھاتا ہی تب ہے، زلزلے کیوں آئے، موت، ہمارے گھر موت کیوں آ گئی، ہمارا فلانا عزیز فوت کیوں ہو گیا، یہ شکوہ انسان کرتا ہی تب ہے جب اس کے ذہن میں صرف اور صرف مٹیریلسٹک ہونا ہو، کہ بس زندگی ایسے ہی چلتی رہے، ہم کھاتے پیتے چلتے پھرتے موج کرتے رہیں، زندگی کا یہ سلسلہ جاری رہے، کبھی ختم نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا جاہلانہ پن ہے کہ ہم زندگی کو، انسان کو، کائنات کو مقصد کے تحت بالکل بھی جانتے نہیں، پہچانتے نہیں۔ تو اللہ کی ذات کا تعارف حاصل کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ اب یہ آیت بھی مکمل ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب یہ آیت نمبر 33 جو ہمارے اس پوائنٹر کی آخری آیت ہے، اس کی بھی تلاوت اور ترجمہ کر دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ فرمایا اے آدم بتا دیں ان کو نام ان کے، بس جب اس نے بتائے ان کو ان کے نام تو فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزوں آسمانوں اور زمینوں کی، اور میں جانتا ہوں جو تم پر ظاہر کرتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ، جزاک اللہ۔ تو یہ آیت ذرا لمبی ہے، لیکن اس میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں، اس لیے میں اسے کوئکلی کرواؤں گی۔ قالا، اس نے فرمایا، یعنی اللہ نے فرمایا، یا آدم، یہاں پہ مجھے اور آپ کو پہلی دفعہ براہ راست مخاطب کیا جا رہا ہے دوسروں کے سامنے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی
میری اور آپ کی انٹریکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہلے بھی ہوئی ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ ہماری پریزنٹیشن ہے دوسری مخلوقات کے سامنے. تو اس کو اب نا ذرا وہ کیا کہتے ہیں، ڈائجسٹ کریں، اس کو فیل کریں کہ میں اور آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے پہلی دفعہ دوسروں کے سامنے مخاطب ہو رہے ہیں. قالا فرمایا، یا آدم، یا اے آدم، آدم، اے آدم. بڑا روب ہوتا ہے ان الفاظ کا اگر ہم اسے کبھی غور سے گہرائی میں جا کے ویژولائز کر کے سمجھیں اور دوبارہ دہرائیں. قال یا آدم، فرمایا اے آدم علیہ السلام، اے آدم، انبئہم. ٹھیک ہے، دو ٹکڑے ہیں، انبئہم. پہلے آیا تھا انبئونی، انبئو ایک لفظ تھا، خبر دو، حکم تھا، نی مجھے جڑا ہوا تھا اس کے ساتھ. اب یہاں ہے انبئ اور ساتھ میں ہم. انبئ خبر دے، بتا دے، بتا دے. ہم ان کو یعنی فرشتوں کو، یا یہ جو بھی سامنے ہے، ہو سکتا ہے جن بھی اس وقت سامنے ہو. انبئہم بتا دے ان کو، بی اسمائہم. بی اسما کا لفظ پہلے آیا ہے اور ہم آلریڈی جانتے ہیں. بی اسمائی نام، سب کے سب نام، ہم ان کو. اللہ نے فرمایا اے آدم بتا دے ان کو ان کے سب نام. ٹھیک ہے، ان ساری اسپیشیز کے، چیزوں کے، مخلوقات کے نام بتا دے. فلما، دو ٹکڑے ہوں گے. ویسے تو اس کی ایک پوری کنسٹرکشن ہوتی ہے کہ یہ لما کا لفظ کیسے بنا ہے، لیکن ہم QC4 میں سیکھ لیں گے. فا پس لما، جب، بس جب. ایک سٹیپ ہو گیا. یہ اگلا سین ہے کہ پہلے اللہ نے حکم دیا نام سناؤ. فلما، پس جب. انبأہم، انبأ اس نے بتائے. یہ دیکھیے یہ جو نبا انبئ سے ریلیونٹ الفاظ ہیں، مختلف لفظ مختلف شکلوں میں بار بار آ رہے ہیں. انبأ اس نے بتائے. یہ انبأ کی جو سٹرکچر ہے نا، یہی بتا رہا ہے کہ یہ ماضی کا فعل ہے. انبأ اس نے بتائے، جیسے علیما. ٹھیک ہے، ضربا، انبأ. یہ فعل بھی ہم انشاءاللہ سیکھیں گے QC3 میں. انبأ اس نے بتائے، اس نے خبر دی، ہم ان کو، بھی اسمائی پھر وہی بات ہے، ان کے نام. ایک دفعہ یہ پھر پچھلی سلائڈ کو دیکھیں. یہ وہ تین الفاظ ہیں جو مختلف شکلوں میں ان تین آیات میں ہم کہیں نہ کہیں پڑھ بیٹھے ہیں. کیا؟ انبئونی خبر دے مجھے، انبأ ہم خبر دے ان کو، انبأ ہم یہ والا جو انبأہم ہے اس نے خبر دی ان کو، اس نے بتائے ان کو. تو تھوڑا سا سلائڈ سا ڈفرینس ہے، یہ ابھی آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ویسے مطلب میں نہیں یاد رکھیں کیسے یہ بنے ہیں الفاظ. یہ انشاءاللہ ہم اگلے کورسز میں سیکھیں گے بھی. اسمائہم ان کے نام. قالا فرمایا، کہا. کس نے؟ اللہ نے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے اللہ نے آدم کو کہا نام سنا دو. پھر کیا سین ہے اگلا سین؟ یہ اس پیچ میں ہے. یہ جو آپ کو چھوٹی سی جیم نظر آ رہی ہے اور یہاں لا نظر آ رہا ہے نا، یہ ایک سین اس کے اندر ہے. کہ پھر وہ سین کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سارے نام سنا دیے سب کے سامنے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی فیلنگز آتی ہیں آگے جا کے دیکھے. قالا تو فرمایا، اقل میں نے کہا، لکم تمہارے لیے. لم کیا لم نہیں، لم یلد ولم یولد پڑھا تھا نا، تو کیا نہیں. اقل میں نے کہا تھا، لکم تم سے. کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، تم سب سے یعنی فرشتوں سے. یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں آپ کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا. انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، غیبہ غیب چھپی ہوئی چیزیں. غیب کا لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اسی کورس کے شروع میں، سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں، دوسری آیت میں. غیبہ چھپی ہوئی، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، یعنی چھپی ہوئی چیزیں، چھپی ہوئی باتیں. تو انی عالم بے شک میں جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی. یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں. انسان کو حالانکہ علم سکھایا تھا اور انسان نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹ بھی کیا،
لیکن وہ علم اللہ نے اسے سکھایا ہوا تھا، انسان کو پہلے نہیں پتا تھا اور نہ ہی وہ سیکھ سکتا تھا. اس لیے اللہ نے یہاں یہ الفاظ نہیں استعمال کیے کہ میں نے انسان کو غیب کا علم سکھایا، میں نے انسان کو غیب بتایا، یا انسان غیب جانتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے نا، غیب صرف اللہ جانتے ہیں. انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب چھپی ہوئی چیزیں، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی. آف کورس جس نے وہ چیزیں بنائی ہیں غیب، ان چیزوں کا غیب تو اسی کو پتا ہوگا نا، کسی اور کو کیسے پتا ہوگا. وا اور عالم میں جانتا ہوں، ما جو، تبدونا، تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو، کن تم تھے، کن تم والا ہم نے کانا کے ٹیبل میں سیکھا ہوا ہے، کن تم تھے، تک تمونا، کتما یکتمو سے ختم کرتے ہیں کسی چیز کو چھپانے کو، تو تک تمونا تم چھپاتے تھے. اب یہ جو کن تم پھر تک تمونا، یہ دونوں مل گئے نا، ایک ماضی کا ہے کانا کے ٹیبل سے، اور ایک مضارع کا فعل ہے. یہ دونوں مل گئے تو یہ ماضی استمراری بن گیا. کن تم تک تم چھپاتے تھے، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما تبدونا جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے تھے. تو اس کی شرح کچھ ایسے بنتی ہے، پہلے والے سین کی، پہلے والے دو سینز کی، اور پہلے والے دو حصوں کی جو اس آیت میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام بعض چیزوں کو فرشتوں سے زیادہ جانتے ہیں، بلکہ انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم بھی دیا. اس کو بھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے پوائنٹر میں، کہ یہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے حکم پہ ان کو سجدہ کرنا تھا. اور اگر ہم کسی بھی چیز یا واقعہ کے پیچھے حکمت کو نہیں سمجھتے، تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، انسانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہر چیز کو جانتا ہے، بلکہ زمین اور آسمان کے ہر راز اور حکمت کو جانتا ہے. جیسے کل میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ ہم اہل فلسطین پر ہونے والے ظلم و ستم کے بارے میں یہ کہتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ان پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے. تو یہ ظلم کیوں ہوئے جا رہا ہے، اور کیوں ابھی تک اسرائیلیوں کی رسی اتنی دراز ہے، اس کی حکمت جو ہے نا، یہ اللہ ہی کو پتا ہے. ہمارا علم بہت محدود ہے، اور ہم اس دنیا میں ہر چیز کے پیچھے پوشیدہ حکمت کو نہیں جانتے، جیسے زلزلے، موت، بیماری. اور یہ کیا بات ہے کہ وما کنتم تکتمون، اس کے بارے میں بعض علماء نے تو یہ نقل کیا ہے کہ فرشتوں نے یہ بات سمجھی تھی کہ تمام مخلوقات میں ہم یعنی فرشتے افضل اور زیادہ علم والے ہیں، یہ انسان تو نہیں ہو سکتا. یہی بات تھی جسے وہ چھپا رہے تھے دل میں. فرشتوں کو یہ فیلنگز آ رہی تھی کہ ہم اتنی سالوں سے پہلے سے ہیں، اور اتنی تعداد میں ہیں، اور اتنی مسلسل عبادت کرتے ہیں، تو ہم افضل ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا مصلحت ہوگی کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اب انسان کا امپریشن تو ان کے سامنے یہ تھا نا، انہوں نے یہ سوچا، علم نہیں تھا نا انہیں، تو انہوں نے یہ سوچا انسان تو وہاں جا کے فساد کرے گا، خون بہائے گا. تو وہ ادب تھا، احترام تھا کہ اللہ سے وہ براہ راست ایسے بات کر بھی نہیں سکتے تھے. اعتراض تو انہوں نے کیا بھی نہیں، کرنے کی جرات بھی نہیں تھی، اور لیکن وہ ادب و احترام میں براہ راست اللہ سے صاف صاف الفاظ میں بات بھی نہیں کر رہے تھے. جیسے ہم اپنے بڑوں کے سامنے بات کرتے ہوئے اگر ہم کہنا چاہ رہے ہوں کچھ، تو ہم کھل کے بات نہیں کرتے اپنے بڑوں کے ادب و احترام میں، مطلب مناسب الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں. تو فرشتوں نے اپنے لحاظ سے مناسب الفاظ کا چناؤ کیا. اور بعض علماء یہ چھپانے والی بات سے مراد یہ لیتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا اشارہ ابلیس کی جانب ہے، جو اپنے حسد اور تکبر کو چھپا رہا تھا. اب ابلیس کو تو پتا چل گیا کہ بھئی آدم آ گیا اور اتنی اس کو اہمیت مل رہی ہے، اور وہ دل میں جیلس ہو رہا تھا، پر وہ ظاہر نہیں کر رہا تھا، اس وقت تک ظاہر نہیں کیا ہوا تھا اس نے. در حقیقت یہ ابلیس کے لیے ایک تنبیہ تھی، لیکن پھر بھی اس نے سبق نہیں سیکھا، جیسا کہ اگلی آیات میں ابھی آئے گا، اگلی کلاس میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک اور تفسیر یہ بھی، یعنی تیسرا پوائنٹ اس کنتم تکتمون کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے صرف انسانوں کے خون بہانے کے پہلو کا ذکر کیا، اور انسانوں میں اچھے لوگوں کے پائے جانے کے امکانات کے بارے میں کچھ نہیں کہا. ممکن ہے انہیں اندازہ ہی نہیں ہوگا نا کہ انسان اتنی اچھی مخلوق بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ یہ بڑی اعلیٰ عرفہ مخلوق ہے،
اگر سیدھے رستے پہ رہے تو۔ اب اس کو پھر آپ دوہرا لیں سب ایک دفعہ۔ اعلیٰ فرمائے یا آدم و اے آدم انبیاء ہم بتا دے ان کو بے اسماء ناموں بتا کو دیں ان کے بے فلما اسماء پس من کے جب نام فلما پاس جب انباہم اس نے بتایا ان انہیں کو بے بتایا بے اسماء اسماء کے من نام کے نام کالا تو کالا فرمایا کہا علم علم کیا میں بے شک میں عقل عقل میں جانتا نہیں ہوں کہا تھا لکم لکم تم سے تمہاری انی بے انی بے شک شک میں میں عالم عالم جانتا جانتا ہوں ہوں غیب غیبہ چھپی ہوئی السماوات چیزیں چھپی ہوئی چیزیں السماوات حالات زمین کی آسمانوں والارض اور زمین وَأَعْلَمُ کی اور میں وعالم جانتا اور میں ہوں ما جانتا ہوں جو ما تو تبدون بدون جو تم تم ظاہر ظاہر کرتے کرتے ہو ہو اور جو ما جو تم تم تکتمون سب چھپاتے تک تم چھپاتے تھے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ وعلم آدم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ۔ میں اوپر سے ٹیکسٹ دیکھ کے ترجمہ بولنے کی کوشش کروں گی، رواں ترجمہ محاورہ کے ساتھ۔ آپ بھی کوشش کریں، اور اگر جب گھر میں پریکٹس کریں، اگر آپ کو لگے کہ یہاں پہ مجھے نہیں آ رہا تو پھر آپ نیچے سے دیکھ کے پریکٹس کر لیا کریں۔ اور اس نے آدم علیہ السلام کو سب نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے یہ سب نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو وہ کہنے لگے، یعنی فرشتے کہنے لگے کہ تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم ان کو یہ سب نام سناؤ، بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان کے وہ سب نام سنا دیے کا ترجمہ تو خیر نہیں کرنا چاہیے، یہاں پہ بتا دیے۔ قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض۔ تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اسباق دعا اور پلان کیا ہے یہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے ہی، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائے تھے، سارے نام سکھائے تھے۔ اور یہ بھی ہم نے آج سیکھا کہ اگر ہمیں کسی بات کا نہ پتا ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، کہ ہمارے تو علم میں کمی اور خامی ہے، کہیں کمی اور خامی نہیں ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور فرشتے یہ بات سمجھ گئے تھے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے اس علم کی بنیاد پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا غیب جانتا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں دعا، احتساب، پلان، تبلیغ کے پوائنٹس تو ہم نکالیں گے، یہاں تصور اور احساس کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما، اس بات کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما کہ ہر چیز کے اور ہر واقعہ کے پیچھے تیری حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، انسان کی تخلیق کے پیچھے بھی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہمیں زندگی میں بہت دفعہ اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا تو حالات ایسے ہوتے ہیں کہ خود ہم یہ بات سوچنے لگتے ہیں کہ آخر کیوں یہ دنیا بنائی گئی، کیوں مجھے پیدا کیا گیا، اور آپ کو خود نہیں تو آس پاس کے لوگ، معاشرے میں لوگ جو ذرا جذباتی ہوں، جو پریشان ہوں، جو مشکلات کا شکار ہوں، یا جو ویسے ہی شرارتی لوگ ہوں، وہ آپ سے ضرور یہ بات بار بار یہ بات کہیں گے۔ زندگی میں بہت دفعہ یہ تجربہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بھئی کیوں پیدا کیا گیا ہے انسان کو۔ تو اس وقت یہ واقعہ سارا آپ اپنے ذہن میں ضرور دہرائیں، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے واقعے میں بڑی حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہے۔ اسماء اور افعال کیا ہیں آج کے، یہ ہم شاید کل بھی کیے تھے۔ اسم نام اور اسماء نام کی جمع کل نہیں کی تھے، QC1 میں ہم یہ کر چکے ہیں، اسم اسماء۔ اور اس کے بعد کیا ہے، ملک ملائکہ، ملک فرشتہ، ملائکہ فرشتے، کل بھی کیا تھا۔ اور غیب، غیب ایک غیب کو، ایک چھپی ہوئی حکمت کو کہتے ہیں غیوب، زیادہ چھپی ہوئی باتیں، غیب غیوب، غیب غیوب۔ اور اس کے بعد افعال کیا ہیں، 3 حروف والے صحت مند افعال آرازہ سے، یہ جو آرازہ ہم ہے نا، یہ ایکچولی آرازہ
ہم دو ٹکڑے ہیں، تو جو لفظ عرضہ ہے یہی وہ والا لفظ ہے جو پہلا لفظ ہوتا ہے، یعنی یہ والا فعل ماضی کا پہلا والا صیغہ عرضہ، اس نے پیش کیا. عرض یعرض اعرض، عرض یعرض اعرض، عارض معروض عرض، عرض کرنا ہوتا ہے نا. عرض یعرض اعرض عارض معروض عرض. اور یہ ہے ضربہ کے پیٹرن پہ. صحت مند افعال کی یہ والی بات بڑی مزے کی اور آسان ہوتی ہے کہ اس کے لیے آپ کو روٹ لیٹر ڈھونڈنا نہیں پڑتا. جو سامنے لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے نا ماضی کا، وہی اس کے روٹ لیٹر ہوتے ہیں، کیونکہ کمزور تو ہوتے نہیں نا، کمزور تو بدلتے رہتے ہیں نا. تو یہ اس کے روٹ لیٹر اس لفظ سے ہی صاف ظاہر ہے، آئین را واد. اس کے بعد ہے صادقین والا لفظ. تو یہ جو صادقین ہے اس کا شارٹ ٹیبل کیا بنے گا ناصرہ کے پیٹرن پہ؟ صدقہ وہ سچ ہوا، یا وہ سچ ثابت ہوا، وہ سچا ہوا. صدقہ یصدق اصدق، صدقہ یصدق اصدق، یہ کیا ہے؟ تین افعال کی چابیاں ہیں. اور اس کے بعد باقی شارٹ ٹیبل کیا ہے؟ تین اسماء کی چابیاں. صادقن، ٹھیک ہے، سچ بولنے والا. مصدوقن، جس بات پر اس نے سچ بولا ہے. ویسے یہ یوز نہیں ہوتا یہ والا اسم مفعول. اور صدقن، سچائی، سچا ہونا. صدقہ یصدق اصدق صادقن مصدوقن صدقن. اور جو لفظ ہے صادقین، یہ آیا ہے صادق اسم فاعل سے. صادق کی جمع صادقون بھی اور صادقین بھی. تو یہاں پہ وہ ہم سیکھ چکے ہیں نا کہ اگر پیش والا ہو تو پھر صادقون جمع ہوگی، اور اگر زیر یا زبر کے ساتھ آیا تھا تو پھر اس کی جمع صادقین جانون کی شکل میں بنے گی. یہ ویسے آیات میں کیسے جانون آتا ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. یہاں ہم صادقون کیوں نہیں لکھتے، صادقین مطلب قرآن میں یہ الفاظ کیوں نہیں استعمال ہوئے. یہاں پہ صادقون نہ لکھنے اور صادقین لکھنے کی ایک پوری وجہ ہے، جسے ہم انشاءاللہ کی اسی فورم میں سیکھیں گے. ناصرہ کے پیٹرن پہ کاتما، یکتم، اکتم، کاتم، مکتوم، کتم، کتمان. کاتما اس نے چھپایا، یکتم وہ چھپاتا ہے، اکتم چھپا، کاتم چھپانے والا، مکتوم جسے چھپایا جائے، اور کتمان چھپانا. اور اس کے بعد ہے یہ قال اور کانا. وہ کہہ رہے ہیں یہ دو ایسے فعل ہیں کہ آپ کو، چونکہ یہ قرآن میں سب سے زیادہ آئے ہیں نا، سب سے زیادہ قالا والا فعل، دوسرے نمبر پہ کانا والا فعل. قالا والا فعل 1715 دفعہ آیا ہے، اور کانا والا فعل 1600 سم تھنگ ٹائمز آیا ہے. اس لیے وہ کچھ آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز میں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ افعال ہیں جو آپ کو تقریباً ہر 3 لائن میں ایک بار ضرور نظر آئیں گے. اور یہ آپ جو سامنے آیات ہے نا، آپ بے شک اسی پہ اپلائی کر کے آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ واقعی یہی بات ہے. اچھا، اگلا ہے یہ 3 حروف والے کمزور افعال کا، کہ ان آیات میں جو آپ نے سیکھے وہ کون سے ہیں؟ زادہ کے پیٹرن پہ. ویسے تو زادہ کا بنیادی باب بھی ضربہ ہے، زا اس کا کوڈ ہے. تو یہ جو غیب کا لفظ ہے نا، اس کا بھی ایک پورا ٹیبل بنتا ہے. شارٹ ٹیبل آپ سیکھ لیں. غاب یغیب غب، غائب ڈیش غیب، غاب یغیب غب، غائب ڈیش غیب. ٹھیک ہے، اور یہ زیادہ کے ٹیبل کی طرح بنے گا. اس کے روٹ لیٹر ہے غین یا با. ٹھیک ہے، یا آتا ہے. اور اس کے بعد الحمدللہ یہ ہمارا مکمل ہوا. اب ہم ذرا جلدی سے اپنا گرامر والا پارٹ کر لیتے ہیں. گرامر میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اور میں آج ذرا گرامر کو جلدی لے کے چلوں گی. گرامر میں پھر آج ہمارا یہی ہے کہ ہم نے افعال کا اعادہ کرنا ہے. اور وہ اعادہ کس پہ ہوگا؟ دا اور ہدا، یعنی ایسے افعال جن کے آخر پہ کمزور حرف آتا ہے. اور 2 اور بھی ٹائپ کے ہیں، ظنہ اور ذلہ، یعنی یکساں حروف والے افعال کا اعادہ ہم سیکھیں گے. یہ ہمارے QC1 کی گرامر ہے، صحیح افعال. اور یہ کیا ہے؟ وہ والے کمزور افعال جن کے شروع میں، درمیان میں یا آخر میں کمزور حرف آتا ہے. اور اس کے بعد یکساں حروف والے افعال ہم نے سیکھے. اور یہ سارے افعال اتنے اہم ہیں کہ 9000 دفعہ ہی صحت مند، 9000 دفعہ ہی
کمزور افعال قرآن میں موجود ہیں، 1300 دفعہ قرآن میں یکساں حروف والے افعال آئے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر لائن میں ایک صحت مند فعل موجود ہے، ہر لائن میں ایک کمزور، اور ہر دو لائن میں ہر صفحے پہ 2 دفعہ یکساں فعل ہے۔ یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، میں روز دکھاتی ہوں، یہ سلائیڈ روز آتی ہے، تو کسی دن میں نے اچانک ہی کوئی اسائنمنٹ بھیج دینی ہے اور آپ سے پوچھ لینا ہے لائیو کہ اس کا بتائیں۔ یہ چیزیں آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے جو روز ہر کلاس کی سلائیڈز میں ہوتی ہیں۔ صحت مند افعال، قرآن کھولو گے فتح یفتح تو اللہ کی مدد آئے گی، ناصر ینصرو ورنہ مار پڑے گی، ضرب یضرب اس لیے سن لو، سامعہ یسمعو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہب وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زادہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ظن ضلع۔ یہ آپ کو کیوں یہ جملے یاد کروائے گئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ گرامر میں آپ نے QC1 میں QC2 میں کیا سیکھا ہے اور یہ سٹائلز کیا ہوتے ہیں، اور یہ ہیں کوڈز۔ جو ویسے تو گرامر میں کوڈز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کہ کوئی گرامر کا الگ سے ٹاپک نہیں ہے کوڈ والا، یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے ہمیں افعال کو یاد کرنے اور سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آسانی کا ایک ٹول بنا کے خود سے دیا ہے۔ آپ کو گرامر کی کتابوں میں یہ کوڈ نہیں ملیں گے، اور یہ کوڈز کی بھی آپ کو ضرورت شروع میں ہوتی ہے، جیسے ابھی آپ کورس 2 کر رہے ہیں، کورس 3 میں، کورس 4 میں آپ کو ضرورت پڑے گی، لیکن جب بہت اچھی انشاءاللہ پریکٹس ہو جائے گی پھر آپ کو کوڈز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ کوڈز کا کانسیپٹ تو اب آپ کو کلیئر ہو چکا ہے کہ ہر فعل کے شروع کے 2 حروف جو ہیں انہیں ایسے ایبریویٹ کر کے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم پہلے 5 صفحات میں اب جو اعادہ کر رہے ہیں، آج باری ہے دا ہدا اور ذنہ ذلہ کی۔ پہلے دا اور ہدا کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے باری آ گئی دا کی۔ دا کا بنیادی باب ہے، آپ ایکٹیو ہو جائیں سارے مل کے بتائیں، ناصرہ، ناصارہ، اور اس کا کوڈ کیا ہوگا؟ دا دا، ٹھیک ہے، دال اور آئین، ٹھیک، دال اور عین۔ ٹھیک ہے۔ اب ذرا کوئی رابعہ ہاشمی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آپ یہ شارٹ ٹیبل کروائیے۔ دا یدعو ادعو دائن مدعوئن دعاؤن دعا، دعاؤن اس نے بلایا ودعو شہداءکم من دون اللہ اور بلا لو اپنے تمام مددگاروں کو اللہ کے سوا، جہاں چیلنج آیا تھا نا قرآن کا چیلنج، یہ وہ۔ اب یہ اگلا بھی آپ ہی کروائیے، تلا، تلا یتلو اتلو تالن متلون تلاوتن اس نے تلاوت کی ان الذین یتلون الکتاب باللہ ہاں بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آیت ہم آگے کہیں پڑھیں گے۔ اور طلاق کو یہاں پہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ طلاق تا ہی کی طرح اس کا ٹیبل بنے گا۔ تو اس حساب سے پھر آپ بتائیں سب کہ طلاق کا بنیادی باب کیا ہوگا؟ میرا باب ہے اور ذرا جی بتائیں پھر۔ دا طلاق، ناصرہ دا باپ سے ہے اور کوڈ عین ہے دا، اور دال عین۔ ناصرہ نہ مکس ہو گئی آوازیں، مجھے سمجھ، نون میں صرف باب بنیادی باب پوچھ رہی ہوں۔ ناصرہ، ناصرہ شاباش، بنیادی باب ناصرہ ہے۔ آپ نے کمزور افعال کی یہ خاصیت پڑھی ہوئی ہے کہ کمزور افعال جو ہیں ان کا کوئی الگ سے نیا باب نہیں ہوتا، باب ان کا بنیادی بابوں میں سے ہی کوئی ہوتا ہے جو ہم نے QC1 میں پڑھے تھے، فتح، نصرہ، ضربہ، سامیہ، باب ان کا انہی چاروں میں سے کوئی ہوتا ہے۔ تو طلاق کا بنیادی باب ہے ناصرہ، دعا کا بنیادی باب ہے ناصرہ۔ اچھا اگر پوچھا جائے طلاق کا کوڈ کیا ہے؟ دال عین دال آئین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے طلاق کا ٹیبل اس طرح بنانا ہے جیسے دعا کا ٹیبل بنایا ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب سسٹر آپ ہی رابعہ ہاشمی کروا رہی تھی، خلا کا کروائیے۔ خلا یخلو اخلو خالین اس کا مفعول نہیں ہے، خلون وہ علیحدہ ہوا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ
ہاں یہ وہ والا لفظ ہے جو ہم قرآن کی آیت میں پڑھ چکے ہیں، ابھی تک QC2 میں بھی سیکھ چکے ہیں جب ہم نے پڑھا تھا فسادی اور بے وقوف. تو یہ خلا. چلیں جی، سسٹر رابعہ ہاشمی نے آپ کو پریکٹس دہرائی کروائی ہے دعا کی. ٹھیک ہے، دعا پہ ہم نے کتنوں کی پریکٹس کی؟ طلا اور خلا کی. اب ہدا کی باری ہے. الحمدللہ. ہدا. 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 اور یہ ایک سٹینڈرڈ ہے ضربہ کے پیٹرن پہ کمزور افعال کا. ٹھیک ہے، اس کا اپنا بنیادی باب ہے. وچ ون؟ زارا ضربہ. ضربہ. اور اس کا کوڈ کیا ہوگا؟ ہاں دال. یہ خود دال. ہی اپنا کوڈ ہے، ہا اور دال. ٹھیک ہے. اب سسٹر ہیرا سردار نے پہلے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا. سسٹر ہیرا آپ کروائیں. ہدا یہدی اہدی ہادن مہدین ہدن. اس نے ہدایت دی. صراط المستقیم. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جزا کا ہے، کروائیں. جزا یجزی اجزی جازن مجزیون جزاؤن. اس نے بدلہ دیا. جزاک اللہ. اب اگلا. آتا. جرا ہے یہ. ہم جرا یجری اجری جارن ڈیش جریان تجری من تحتی الانہار. ہاں جی، یہ جرا والا ٹیبل بھی آپ نے ورک بک والی پریکٹس میں کیا ہوا ہے. تو جرا اس نے جاری کیا یا وہ بہا. ٹھیک ہے، جرا وہ بہا. اچھا جی، عطا. عطا. ٹھیک ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے. عطا یہ بھی ہم نے کر لیا تھا. یہ بھی اسی ٹائپ کا ہے لیکن اس میں حمزہ بھی آتی ہے، کمزور حرف بھی آتا ہے. یہ بھی کروائیں ہیرا. آتا یاتی یاتی ایتی آتن ماتیون اتیان. وہ آیا. فاتو بسورت من مثلی. ہاں، تو یہ بھی ہم نے پڑھ لی ہوئی ہے نا آیت قرآن کے چیلنج میں کہ لے آؤ، پس لے آؤ کوئی ایک صورت اس کے جیسی. تو عطا وہ آیا، اور یہاں پہ لے آؤ. لے آؤ کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد حرف جر آ رہا ہے. ہم نے یہی بات پڑھی تھی کہ ویسے تو عطا کا مطلب وہ آیا ہوتا ہے، اگر اس کے بعد حرف جر آ رہا ہو با، تو پھر اس کے معنی جو ہیں وہ لانے کی شکل میں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کیا ہے؟ یہ بھی کروائے ہیرا. مشا یمشی امشی ماشن ممشیون مشیون. وہ چلا. کلما ازا لہم مشو فیہ. ہاں جی، یہ والی آیت بھی ہم پڑھ چکے ہیں. بارش کی مثال میں کلما جب بھی اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو چل پڑتی ہیں، فی ہی اس میں. تو یہ والا ٹیبل بھی ہم قرآن کے آیات میں ہی اس کو پڑھ چکے ہیں، اور ویسے ٹیبل کی بھی پریکٹس کر لی. مشا وہ چلا، یمشی وہ چلتا ہے، امشی چل، ماشین چلنے والا. ویسے اس کا جو اسم مفعول آپ کو کہیں لکھا ہوا نظر آ سکتا ہے، اور سم ٹائمز ڈیش بھی ہوگی. ویسے لینگویج میں یا ایٹ لیسٹ قرآن پاک میں یوز نہیں ہوا اسم مفعول جو ہے نا. تو اس کا مصدر مشیون ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح یاد رکھ لیں. تو ابھی سسٹر ہیرا سردار نے آپ کو دہرائی یا اعادہ کروایا ہے ہدا والے ٹیبل کا، جزا جرا عطا مشا کی شکل میں. تو یہ آپ نے اتنی سی دیر میں 8 افعال پر مشق کی. یہ 8 افعال قرآن میں 910 دفعہ آئے ہیں، یعنی آپ نے 910 الفاظ کی سیکھنے کی دہرائی کی ہے. قرآن میں تقریباً 100 افعال ہیں جو 2300 مرتبہ آئے ہیں، اور یہ سب دا اور ہدا کے سٹائل پہ ہیں. تو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ بھی نا، ان سٹائل کو اس لیے اچھی طرح یاد کریں. اب اگلی باری ہے زنا اور زلہ کی. تو پہلے زنا کو دیکھتے ہیں. اب کوئی ہینڈ ریز کرے. پہلے شاید ارم نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا. ارم آپ اویلیبل ہیں؟ جی جی. ہاں جی، ارم آپ کروائیں. زنا یظنو ظنا زعن مظنون ظن ان بعد الظن اسم. ہاں، یہ سورۃ اس نے الحجرات کی گمان آیت ہے. کیا. انا بے شک بازا کچھ ظن گمان اسم گناہ ہوتے ہیں. تو ظنا یظن ظنا یہ جو امر کے اوپر پیش آ رہی ہے، یہی آپ کو بتا دے گی کہ یہ بنیادی باب کون سا ہے. کون سا ہے بنیادی ناصرہ باب؟ باب سے. ناصرہ ینصرو انصر ہے نا، انصر. تو یہ ناصرہ سے ہے. اور اس کا کوڈ کیا ہے؟ خود یہی ہے، زوا اور نون
آدی، نون اور اس کے بعد یہ ردہ والا ٹیبل ہے، سسٹر ارم رضا آپ کروائیں۔ ردا يرد ردا راد مردود رد إنا رادوه إليك ہاں ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا شیطان مردود ہوتا ہے، یہ رد کے الفاظ آپ آگے بھی جا کے پڑھیں گے۔ ردا اس نے لوٹایا، اس نے واپس کیا، اس نے ریجیکٹ کیا۔ ردا یا رد ردا راد مردود رد، رد کر دینا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا۔ تو اس کے بعد یہ مدہ والا بھی کروائیں، یہ بھی اسی طرح کا ہے۔ مدّا مدّا يمد مدّا ماد ممدود مد ويمدهم في طغيانهم۔ ہاں جی، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں ہی، اسی QC2 میں یہ والی آیت آپ نے پڑھ لی ہے۔ تو مدہ کیا، اس نے کھینچا، اس نے پھیلایا، اس نے لمبا کیا، اس نے ڈھیل دی، یہ سارے اس کے مطلب ہوتے ہیں۔ مدہ یا مد مدہ ماد ممدود مد، یہ جو ہم عربی میں کہتے ہیں نا مد، اور جہاں مد آتی ہے ہم ذرا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، وہ یہی ہے کہ اس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کو سسٹر ارم رضا نے کیا پریکٹس کروائی؟ زنہ والے افعال کی، ردہ مدہ والے افعال پہ۔ الحمدللہ ایک یہ ٹیپ بھی ہو گیا۔ اب یہ ہمارا آخری والا سیگمنٹ ہے زلہ کا۔ عابدہ بیگم کا ہینڈ پہلے ریز تھا، تو عابدہ زلہ والے کی پریکٹس۔ اچھا ایک منٹ، پہلے میں پیچھے جا رہی ہوں، ٹائم تو ہو گیا ویسے، لیکن مجھے ذرا کوئکلی بتا دیں۔ زنہ کا باب تو ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لیا تھا، ناصرہ ہے۔ ردہ کا اور مدہ کا باب کیا ہوگا؟ ان دونوں کے بھی ناصرہ باب سے۔ مدّا کی وہی اور ناصرہ مدّا کا ہی بھی وہی ہوگا، ناصرہ ہی ہوگا، کیونکہ ہم اسی ایک باب کی دہرائی کر رہے ہیں یہاں پہ۔ اور دوسری کیا بات، ہاں جی، ردہ کا کوڈ کیا ہونا چاہیے؟ زواد نون یہ دال دال زوا اور نون آدی، ٹھیک ہے۔ اور مدہ کا کوڈ کیا ہوگا؟ زواد اور میم نون میم دال دال۔ میں کوڈ پوچھ رہی ہوں، روٹ لیٹر نہیں پوچھ رہی۔ زواد نون زوا اور نون زنہ ہی ہی ہے۔ ہوگی نا، زوا اور زاد نون نون ہی ہے، سوری ہوگی اس زاد میں۔ نون۔ چلے جی، یہ ہو گیا۔ اب کس کی باری ہے؟ عابدہ بیگم، ہاں زلہ، چلیں جی آپ نے مجھے کہا کروائیں۔ زلہ کا اس کا ہے، اس کا بنیادی باب ہے زاربا، شاباش۔ زلہ یا زلو، دلہ، زالن، اور اس کا مفعول نہیں ہے زلالتن، زلالن، وہ گمراہ ہوا، ولزوالین۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ کیا ہے، اس سے بھی کروائیں۔ یہ خرہ ہے، اس کا بھی بنیادی باب شاید زاربا ہی ہے۔ شاید نہیں، خرہ، یقیناً۔ خرہ یا خرو، اخرر، خارن، خرن، وہ جھکا، وخرو لاہو سجدن۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ جھکا، وہ گرا، یہ دونوں اس کے مطلب ہوتے ہیں۔ خرہ یخر خرہ، خارن ڈیش خارن۔ اور اس کا کوڈ کیا ہوگا؟ اس کا کوڈ زواد لام۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کروائیں عابدہ۔ حقا یا حقو، احقق، حقیقن، اور اس کا مفعول نہیں ہے حقن، اس نے ثابت کیا، وتواصوا بالحق۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو یکساں حروف والے افعال ہوتے ہیں نا، سب اس بات کو نوٹس کر لیں کہ زیادہ تر ان کے جو اسم امر والا ہوتا ہے نا، امر، اسم امر یہ والا، وہ دو طرح سے بنتا ہوتا ہے۔ جیسے خرہ ہے تو یہ خرہ بھی ہوتا ہے، اخرر بھی ہو سکتا ہے۔ حقہ لکھا ہوا ہے تو حقہ بھی ہوتا ہے، اور احقق بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بھی بات نوٹ کرنے کی کہ اس کا اسم فائل ذرا ڈیفرنٹ بنتا ہے، ظالن خارن کی طرح نہیں بنا نا، یہ حقیقن بنا ہے، حاکن نہیں ہم اسے یہاں پہ کہیں گے، یہ حقیقن ہوگا۔ ریزن اور اس کی باقی ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ بعد میں سیکھیں گے، اس کی ایک ریزن ہوتی ہے۔ تو آپ نے 6 افعال پر مشق کی جو 525 دفعہ آئے ہیں قرآن میں، تقریباً 90 افعال ایسے ہیں جو 1350 دفعہ آئے ہیں، اور یہ سب افعال زنہ اور زلہ کے پیٹرن پہ ہیں۔ تو الحمدللہ یہ آپ نے مکمل کیا۔ اب کوئکلی ذرا سارے مل کے، سسٹر انیلا رانی نے پہلے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا ویسے دہرائی کروانے کے لیے، تو انیلا آپ شامل ہو سکتی ہیں، تو میرے ساتھ یہ
پہلے ڈائلوگ کو ہم دونوں مل کے کر لیتے ہیں، باقی سارے مل کے پھر کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ حل، کیا، تلوتا، آپ نے تلاوت کی، القرآن، قرآن کی۔ تو ذرا سوچ کے جواب دینے کی کوشش، بلکہ آپ یہ جواب دیں، بولیں۔ انیلا رانی سے کہہ رہی ہوں میں۔ نام تلاوت القرآن۔ ہاں ٹھیک ہے، نام تلوت القرآن، جی میں نے قرآن کی تلاوت کی۔ اب اس کے بعد ہے شائستہ اجمل نے ہینڈ ابھی ریز کیا تھا۔ حل تلوتم القرآن، شائستہ آپ جواب دیں۔ حل تلوتن حل القرآن۔ کا جواب نام سے آ جائے گا، ٹھیک ہے جی ہاں۔ نام تلوتم نام میں تم جو ہے یہ کیا بنے گا؟ نا نا بن جائے گا، تلو نا، اور القرآن ویسے ہی رہے گا، نا تلون القرآن۔ تو حل تتلو القرآن، اب یہ دیکھیں تتلو کا لفظ آ گیا، اٹ مینس کہ یہ مضارع کا لفظ ہے، جو تبدیلی آ رہی ہے وہ شروع میں آ رہی ہے نا، تو مضارع کی نشانی ہے۔ حل تتلو القرآن، نام اتلو، یعنی کیا آپ ایک نے تلاوت کی کرتے ہیں؟ جی ہاں میں تلاوت کرتا ہوں قرآن کی۔ حل تتلو القرآن، اب سارے مل کے جواب دیں۔ نام نتلو القرآن، ہاں، اور اتلو القرآن، قرآن کی تلاوت کر۔ اتلو قرآن، اتلو، اتلو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں یا کروں گا، اتلو القرآن۔ اور اس کے بعد ہے اتلو، یعنی زیادہ کو کہا جا رہا ہے تلاوت کرو، القرآن قرآن کی۔ تو وہ سارے جواب کیا دیں گے؟ قرآن، نتلو نتلو القرآن، القرآن، ٹھیک ہے۔ حل اتیتا، یہ دیکھیں عطا والا ٹیبل آیا، حل اتیتا، کیا آپ آئے؟ ٹھیک ہے، کیا آپ آئے، اس کا نام جواب کیا ہوگا؟ نام اتیتو، نام شاباش، اتیتو، ٹھیک ہے۔ حل اتیتم، نام ہم اتینا، نام نام اتینا، اتینا، سارے مل کے جواب دیں، شاباش۔ مجھے آ رہی آواز، میں ساتھ ساتھ پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ کون کون بتا رہا ہے۔ اچھا، حل تأتی، یہ اب آ گیا ہے ماضی، نام آتی، مزارے، یہ ماضی ہے، مزارے، مضارع ہے، مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ تو تأتی کا جواب کیسے آئے گا؟ آتی، نام آتی، ہاں ٹھیک ہے، نام آتی۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ حل تأتونا، زیادہ کے لیے ہو گیا، نام نام ناتو، ہاں، اور اس کا جواب ہوگا ہم سب ناتی، آتے ہیں۔ حل ہم تأتونا، کیا ناتی، آپ سب آتے ہیں؟ نام ناتی، جی ہاں ہم سب ناتی، آتے ہیں۔ امشی، امشي چل، او امشی، ٹھیک ہے، امشی، ٹھیک ہے۔ اس میں تھوڑی سی آپ کو مشکل ہوگی کیونکہ اس کی ابھی آپ کی پریکٹس اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن دہرائی ہم نے آج دوبارہ اس کی اسی لیے کی ہے کہ ہمیں اس کی پریکٹس اچھی ہو جائے، تو آپ نے اس کی پریکٹس بار بار کرنی ہے۔ کوئز میں ان چیزوں پہ عطا، امشی، شاء، خافا، جاء، اس ٹائپ کے، رازیہ، ناسیہ، لاقیہ، اس ٹائپ کے جو افعال ہیں نا، ان پہ کوئز میں ہوم ورک میں سوال آیا کرتے ہیں۔ امشو، امشو، نمشی، شاباش، نمشی، ہم چلتے ہیں۔ نمشی، حل زللتا، کیا آپ گمراہ ہوئے؟ ما ما زللتو، زللتم، ما زللتم، میں گمراہ نہیں ہوں۔ حل زللتم، ما ما زللنا، زللنا، حل تزل، لا ازل، لا ازلو، لا ٹھیک ہے، ذل، لا اذل آئے گا، ما نہیں آئے گا نا، مضارع ہے۔ حل تذلون، لا لا ازلو، لا نذل، ہم گمراہ نہیں ہوتے۔ تو الحمدللہ آپ کا اعادہ بھی ہو گیا، تھوڑی سی پریکٹس بھی ہو گئی، اب باقی کی پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے۔ اور جیسے میں پھر بتا رہی ہوں کہ یہ جیسے جزا، عطا، جاء، شاء، خافا، رضیہ، ناسیہ، ان افعال کی آپ نے پریکٹس زیادہ کرنی ہے، اور دعا والے میں وہ خلا اور طلا کی پریکٹس زیادہ اچھی کریں، کیونکہ یہ ذرا ڈیفرنٹ ہیں لکھنے میں، تو اس لیے ان کے جواب جلدی جلدی ہم سے بنتے نہیں ہیں، تو پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری یہاں پہ کلاس 5B بھی ختم ہوئی، اب ہماری صرف 2 کلاسز رہ گئی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک